اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست آپ کی خدمت میں حاضر ہے ڈی کے کنسلٹنسی چینل میں۔ خوش آمدید جی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ ہمارے کلائنٹ بننا چاہتے ہیں اور آپ اگر ٹائم سے بائی سیل اور شارٹ سیل کی کال لینا چاہتے ہیں تو یہ جو نمبر آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس پہ آپ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر ہمیں واٹس ایپ کریں، انشاءاللہ پھر ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ جی، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے ٹائٹل میں پڑھ لیا ہوگا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سی ایسی شخصیت ہیں جو اسٹاک ایکسچینج میں کافی بھاری نقصان اور کافی زیادہ جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ وہ لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے، آج ہم اس کو ذرا دیکھیں گے اور ان کی عادات کو دیکھیں گے، وہ ایسی کون سی غلطیاں کرتے ہیں کہ آپ ان غلطیوں میں شامل تو نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو شیئرز کا بازار ہے، بیسیکلی یہاں پہ کمپنیز کے شیئرز جو ہیں، جیسے اتنا تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کمپنیز کے شیئرز جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایکسچینج ہوتے ہیں، کبھی سستے میں، کبھی لاس میں، کبھی فائدے میں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اگر کوئی پرائز پہ شیئر لے لیا، اگر جب بائی کیا تو آپ نے سستا لیا اور آپ جب اسے مہنگا بیچیں گے تو آپ کی چیز وہ پروفٹ میں چلی جائے گی، جسٹ لائک عام جس طرح بازار میں کام ہوتا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہوں گا کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ تھوڑا خیال رکھنا پڑے گا کہ کہیں آپ یہ ایسی غلطیاں تو نہیں کر رہے۔ دیکھیں، اس کو میں ایک مثال کی شکل دے دیتا ہوں۔ مثال کی شکل میں ایسے دے دیتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک اگر چھوٹے سے چھوٹا کاروبار بھی، کوئی جنرل سٹور، جس طرح یہاں پہ ایک کریانہ سٹور ہو گیا، کوئی چھوٹا سا سٹور بھی کھل جائے 3-4 لاکھ کا، تو 3-4 لاکھ کا ایک گلی میں یا ایک سڑک پہ اس نے اپنی دکان ڈال لی، وہاں پہ جب وہ چلا تو سامنے والی دکان والا بھی سیم ریٹ پہ ہی چیز بیچ رہا ہے اور آپ بھی سیم ریٹ پہ ہی چیز بیچ رہے ہیں، لیکن آپ اب منافع اپنا زیادہ کیسے کریں گے؟ آپ اپنا منافع ایسے زیادہ کریں گے کہ جہاں پہ اس کا ہول سیل مارکیٹ ہے آپ وہاں پہ جائیں گے، وہاں پہ جانے کے بعد آپ کو جہاں پہ اس ہول سیل مارکیٹ میں بھی جو سب سے سستا مال دیتا ہوگا ڈسکاؤنٹڈ، آپ اس سے مال لیں گے تاکہ آپ سامنے والے سے بھی زیادہ منافع کما سکیں۔ اب اسٹاک ایکسچینج میں اس مثال کو ہم کیسے آگے لے کے چلیں گے؟ وہ ایسے لے کے چلیں گے کہ یاد رکھ لیں، اسٹاک مارکیٹ میں ہر وقت پیسہ لگانے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک آتا ہے یہاں پہ ایک ایسا فیز کہ جب یہاں پہ بائنگ کرنی پڑتی ہے، اور ایک ایسا فیز آتا ہے جہاں پہ صرف سیلنگ کرنی پڑتی ہے، بائنگ نہیں کرنی پڑتی۔ اب دیکھیں فور ایگزامپل، اب جیسے ایک جس نے یہاں پہ اگر میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے دکھا دوں کہ اس پوائنٹ پہ اگر کسی بندے نے بائی کیا ہوگا، ٹھیک ہے، 15 جون 14 جون کو، تو آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک یہاں پہ یہ تقریباً سائیڈ ویز جا رہا ہے، لیکن اس کا وہ ریٹ واپس نہیں آ رہا جس نے اس ایریا میں بائی کر لیا۔ تو بات اتنی سی ہے کہ جب آپ نے مال سستا اٹھا لیا اگر، تو آپ بے شک اگر اسے ٹارگٹ پہ نہ بھی بیچیں تو انشاءاللہ آپ پروفٹ میں رہیں گے۔ کہنے کا مطلب جیسے ہی آپ نے وہ دکان کھولی تو اگر آپ جو ہے جب آپ نے سستا مال اٹھا لیا تو اگر آپ اس سامنے والے کی کمپٹیشن میں آگے تھوڑا ڈسکاؤنٹڈ مال بھی دیں گے تو آپ اپنی مارکیٹنگ تو زیادہ کر لیں گے، شارٹ ٹرم پروفٹ بھی اچھا لے لیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ پروفٹ بھی کمائیں گے، نقصان نہیں کمائیں گے۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب اگر آپ نے ڈسکاؤنٹڈ مال بھی اگر بیچ دیا، سستے مال لیا، سستے میں ہی بیچ دیا، چند پیسہ رکھ کے، آپ کم از کم پروفٹ میں ہی رہیں گے، آپ کو نقصان ہی ہوگا۔ لیکن یہاں پہ جتنے لوگ بھی آج تک، کیونکہ میں ایک گروپ کیونکہ رن کر رہا ہوں، تو وہاں پہ میجورٹی کا یہی سوال آتا ہے کہ ہم اس جگہ اسٹاک ہیں، اس جگہ اسٹاک ہیں، ہمارے اتنے لاکھوں روپے پھنس گئے، ایسے پھنس گئے، ایسے پھنس گئے۔ میں سب سے پہلے ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، ان سے یہ پہلے میں کرتا ہوں کہ آپ کو اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں کتنی معلومات تھی؟ وہ کہتے ہیں ہم نے 6 مہینے سال ہوئے کام شروع کیا اور ہم نے اتنے پیسے لے کے آئے اور ہم اسٹک ہو گئے۔ اب یہی بات اتنی ہے کہ یہاں پہ یہ کاروبار ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جیسے آپ ایک کوئی نیا کاروبار، دکان ہی اگر آپ کوئی چھوٹی سی شاپ کھول لیتے ہیں، چھوٹا سا ایک اسٹال لگا لیتے ہیں، تو جب تک آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا آپ کی شاپ پہ کوئی آئے گا نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ نے سستا مال کہاں سے لینا ہے اور مہنگا مال کیسے بیچنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے ریٹ پہ کیسے اس کا ریٹیل کرنی ہے۔ اسی طریقے یہاں پہ بھی یہی حساب ہے کہ کیسے کون سا، یہاں پہ کسی جگہ پہ لینا نہیں پڑتا، لینا یہاں سے ہی ہے، لیکن یہاں پہ ایک ٹائم آتا ہے۔ جیسے آپ کو عام جو لائف میں کسی ایک ایسی مقام پہ جانا پڑتا ہے جہاں پہ ڈسکاؤنٹڈ مال ملتا ہے، وہاں پہ کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا، جس مرضی ٹائم چلے جائیں ڈسکاؤنٹڈ مال لے لیں۔ لیکن یہاں پہ اسٹاک مارکیٹ میں وہ کوئی ایسا اسپیشل بازار نہیں ہے جہاں پہ ڈسکاؤنٹڈ مال ملے گا، البتہ یہاں پہ ٹائم آتا ہے
جب مال سارا ڈسکاؤنٹڈ ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو لاسٹ ہمارا فرائیڈے گزرا ہے اس میں ATRL کہاں پہ تھا. میں نے 210 پہ اس کی کال دی. ATRL بالکل وہ فیز آیا ہوا تھا 210 کی. میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا 210 پہ میں نے اس کی کال دی کہ آپ اسے بائی کر لیں, اور وہ دیکھیں وہ بالکل ایگزیکٹ ٹائم تھا جہاں پہ اسے بائی کرنا تھا. اب آپ اسے دیکھ لیں کہ اگر کسی نے اسے 216 پہ بھی بیچ دیا نا, کم از کم وہ 6 روپے پروفٹ میں تھا. اگر اس نے 210 کے قریب اسے اٹھا لیا اور 216 پہ بیچ دیا, ایگزیکٹ ٹارگیٹ پہ نہ بھی بیچا لیکن وہ منافع میں تھا. اسی طریقے سے آپ نے یہاں پہ ایسی غلطیوں سے بچنا ہے. سب سے بڑھ کے ایک اور غلطی, سب سے جو مین چیز کی وہ غلطی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سٹاپ لاس کا استعمال نہیں کرتے. اب جیسے HINO موٹرز تھا, وہ جب اوپر گیا تو ہر بندہ پیچھے بھاگتا گیا. AGP اوپر گیا, ہر بندہ پیچھے بھاگتا گیا. سب سے بڑھ کے کہ جب آپ پیچھے بھاگ گئے لیکن وہاں پہ چھوٹا سا نومینل سا سٹاپ لاس تو اپنا رکھ لیں کہ اگر آپ کو یہاں پہ کام کرنا نہیں آتا, اگر آپ ایکسپرٹ ہیں پھر تو بات ہے کہ آپ نے سٹاپ لاس نہیں لگایا, کوئی بات نہیں, آپ کو پتہ ہے یہ یہاں پہ ریٹ واپس کب تک آ جائے گا, مارکیٹ کیسے حالات میں آ جائے گی. لیکن آپ کو خود تو پتہ ہے نا, دیکھیں انسان اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا. اب آپ کو جب خود پتہ ہوگا کہ میں نیا ہوں تو کم از کم آپ اپنا کسی سے پوچھ کے سٹاپ لاس سے لگا لیں کہ اس کا سٹاپ لاس کیا ہوگا. کم از کم وہاں سے اگر نیچے آئے تو آپ تھوڑا سا نومینل سا لاس کر کے باہر آ جائیں نا. لیکن ہماری انڈیویجولس کا سب سے بڑا ہی مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے بڑا ماشاءاللہ ذہین کوئی ہے. ذہین ہے ہی نہیں, کہ جتنا میں ذہین ہوں میرے سے آگے ذہین کسی اور ماں نے اپنا بیٹا پیدا نہیں کیا نا, یا کوئی دنیا میں شخصیت آئی نہیں. تو ایک تو یہ ہمارا مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ جو ذہین شخصیت ہوتی ہیں, جتنے ہم لوگ انڈیویجولز ہیں, یہ اپنے سے آگے کسی کو نکلنے نہیں دیتے. وہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں لاس میں بیچیں, ہم کیوں سٹاپ لاس لگائیں. یہ بے وقوف ہیں. بھی مان لیا آپ کی 1 2 3 بار لک لگ گئی, ہر بار لک نہیں ہوتی, ہر بار لک نہیں ہوتی. یہ بزنس ہے. یہاں پہ لوگ لک اپنائے, لک جو ہے وہ آزمانے آتے ہیں کہ دیکھتے ہیں جو جتنا لکیسٹ ہے. دیکھیں یہاں پہ لکیسٹ وہی ہے جس کے پاس پیسے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ بائکوں کو کل TRG بنانے میں آپ کا ٹائم نہیں لگے گا. آپ جیسے ٹیلی اوپر چلا گیا 2 روپے سے, جیسے GGL کہاں پہ تھا اور کہاں سے کدھر چلا گیا, پھر وہاں سے نیچے آ گیا. جیسے ٹریٹ تھا, جیسے نیٹ سول تھا, جیسے TRG تھا, 10 روپے سے لے کے 180 روپے تک گیا ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں. بات ہے یہاں پہ لکیسٹ والا کوئی سسٹم نہیں ہوتا. یہاں پہ کوئی لک نہیں چل رہی ہوتی. لک صرف چلتی ہے جوئے میں, گیملنگ میں. یہاں پہ آ کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹ اگر میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا چلوں کہ اگر اس پوائنٹ پہ آپ بائی کر لیا, یا میری لک ہوگی تو انشاءاللہ اوپر چلا جائے گا. یہ دیکھیں, ہاں یہ بے وقوفی تھی, یہ لک نہیں تھا. اسے ہم بے وقوفی کہیں گے. ہاں البتہ جب 27 مارچ کو مارکیٹ نے کریش ہو کے آ کے آپ نے لگا دیا, بے شک آپ کو ہائی نو کچھ بھی نہیں پتہ تھا, وہاں پہ گدا, خچر, گھوڑا سب سٹاکس چل پڑے تھے. تقریباً سب ہی 2 × 2 × 3 ہوئے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے اگر زیادہ نہیں تو کوئز فوڈ ہی لے لیا اگر ہوتا تو وہ اس وقت 2 روپے کا تھا, اس نے دوسرے دن ہی 2 لاک پر لاک لگائے تھے. تو مطلب کہ 2 دن میں اس نے اپنے آپ کو 2 روپے سے 4 روپے کر کے اکاؤنٹ ڈبل کر لیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو سپر مین نہیں سمجھنا. آپ نے یہاں پہ اپنے آپ کو لرنر کے طور پہ لے کے آنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ سیکھنا ہے. سیکھنا کیا ہے, یہاں پہ ٹیکنیکل سیکھنے ہیں. ٹیکنیکلز کیسے ہیں, یہ سب باتیں جو ہیں یہ ایک سمجھ لیں آپ, یہ ایک لینگویج ہے. یہ ٹوٹل جتنا کچھ بھی ہے, ہم جہاں پہ بھی بائی کرتے ہیں, جو فیز جس فیز کی میں نے بات کی ہے کہ جو فیز آئے گا بائنگ کا, وہ کب آئے گا, وہ سیکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہونے, ایسے آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ ہو تو وہ سیکھنے کے لیے آپ کو ٹیکنیکل کورسز آنے چاہیے. آپ کو ٹیکنیکل لینگویج آنی چاہیے کہ یہاں پہ مارکیٹ جو ہے گڑبڑ کرے گی, یہاں سے مارکیٹ جو ہے باؤنس بیک کرے گی. اب یہ جو کینڈل ہے یہ کیا کہہ رہی ہے. میں نے انڈیویجولز میں صرف ایک کسی کینڈل کا نام سنا ہے سب سے, وہ ہے ڈوجی, DOJI, سب سے آسان ترین لفظ. اور یہ انڈیویجول سب یہی ایک ہی لفظ نہیں آتا, صرف ڈوجی سٹار ہوگی سر, ڈوجی سٹار ہوگی. اس کے علاوہ انہیں کسی کینڈل کا نام نہیں آتا. اچھا وہ مختلف کینڈلز کو مکس کر رہے ہوتے ہیں, ٹاپ پہ لے کے جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں سر یہ ہیمر بن رہی ہے. ہیمر نہیں اصل میں بن رہی ہوتی, وہ ان کے لیے بیرش کینڈل بن رہی ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پراپر طریقے سے ٹیکنیکل کورس دیکھیں, آدھا علم جو ہے وہ نہایت ہی کسی زہر سے کم نہیں ہے. اگر آپ نے ادھورا علم رکھا ہے نا اپنے پاس, مکمل علم نہیں ہے ایک چیز کا, تو وہ آپ کو سب سے بڑا نقصان دہ ہی, اور آپ کا دشمن وہی ہے ادھورا علم. اگر آپ کے پاس پراپر نالج ہے, پراپر اگر آپ کے پاس ایک ایجوکیشن ہے اور آپ نے ایک چیز سیکھی ہوئی ہے,
تو وہ تو آپ کو چلیں فائدہ دے گی، لیکن اگر آدھی چیزوں پہ آپ چل رہے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دیں گی۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اسٹاپ لاس اور ٹارگٹس نکالنے کے لیے، ویئر ٹو بائی ویئر ٹو سیل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ٹیکنیکل کورسز کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے ٹیکنیکل کورس اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ خود اسے مینیج کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کم از کم ٹیکنیکل کورسز خود سیکھیں۔ جب خود سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ پھر جس مرضی پیڈ گروپ کو جوائن کریں، آپ بے شک خود بیٹھ کے کریں، آپ کو ایک ایک موو آپ جسٹیفائی کر سکیں گے۔ یہاں پہ میں نے موو لی تھی، یہ میرا اسٹاپ لاس کیوں ہٹ ہوا، آپ کو خود سمجھ لگے گی کہ میرے ہی ہٹ ہونے کی وجہ کیا تھی، یہاں پہ جو میرا اسٹاپ لاس ہٹ ہوا۔ جب ٹارگٹ نکلے گا آپ کہیں گے یہ میرا ٹارگٹ کیوں نکلا تھا، یہ یہاں سے یہاں پہ کیوں گیا۔ دیکھیں ابھی ہم نے جو ہے ٹیلی میں پروفٹ ٹیکنگ میں نے اپنے کلائنٹس کی کرائی تھی 1850 کے پاس، وہ 1950 تک جب اوپر چلا گیا تو انہیں میں نے کہا جیسے 1950 اوپر کی کلوزنگ دی آپ اسے بائی کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ 2 سیشنز پہلے اس نے 1950 کی کلوزنگ دی تو میں نے بائی کال دے دی۔ تو وہ جیسے میرے کیونکہ اب کلائنٹس بھی تھوڑا بہت الحمدللہ سیکھنا شروع ہو گئے، تو وہ جو میرے پیڈ ممبرس تھے انہوں نے میرے سے یہ سوال کیا، سر اس ٹائم بائی کر لیں، یہ تو بہت اوپر چلا گیا، آپ کیسے بائی کر لیں؟ میں نے کہا بائی کر لیں، یہ بائیس کے لیے کلیئر ہے۔ آپ دیکھیں لاسٹ ٹریڈنگ سیشن میں یہ 22 اس نے لگایا ہے، میں نے چیز اوپر نکل گئی تھی، اوپر جا کے پھر بائی کا دیا کیونکہ یہ ٹیکنیکل لینگویجز بول رہی تھیں۔ اب بندہ کہے کہ آپ نے اگر اوپر ہی آپ نے بائی کروانا تھا، آپ نے 18 پہ یا 1850 پہ سیل کیوں کرایا؟ دیکھیں بات یہاں پہ ایسے نہیں ہے، بات یہاں پہ ایسے ہے کہ آپ مال چیز سستا لیں یا مہنگا لیں، آپ یہاں پہ پروفٹ لینے آئے ہوئے ہیں۔ جب ٹیکنیکل لینگویجز کو آپ سمجھ لیں گے اور ٹیکنیکل کورسز آپ کر لیں گے تو آپ کو ایک جو آپ کی موو ہے وہ بالکل کلیئر آپ کے سامنے ہو جائے گی کہ میں نے اس کو آگے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، اور یہ موو جو ہے جس میں بھی آپ پوزیشن لیں گے وہ آپ جسٹیفائی کریں گے کہ یہ یہاں پہ پوزیشن لینے کی ایدر شارٹ سیل ایدر بائی، اس کی وجہ کیا تھی۔ اور اس میں سب سے بڑھ کے آپ کو اسٹاپ لاس کا پتہ چل جائے گا۔ آپ کسی سے پوچھتے نہیں پھریں گے کہ اس کا اسٹاپ لاس کیا ہونا ہے، یا آپ ہوا میں نہیں لگا دیں گے۔ ہمیشہ سپورٹ سے نیچے ہی اسٹاپ لاس لگتا ہے، لیکن سپورٹ پتہ ہونی چاہیے۔ اکثر لوگ سپورٹ نکال رہے ہوتے ہیں، وہ سپورٹ ٹوٹ جاتی ہے اور وہاں سے وہ نیچے اسٹاپ لاس ہٹ ہو جاتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں سر اسٹاپ لاس تو ہم نے سپورٹ کے نیچے لگایا تھا، اصل میں اس نے ٹرینڈ لائن سپورٹ لینی تھی، اس نے بیچ والی سپورٹ نہیں لینی تھی۔ وہ یہ بھی چیزیں آپ نے سیکھنی ہے نا کہ ٹرینڈ لائن سپورٹ کیا ہے، اس میں کپ اینڈ ہینڈل کیا ہے، باقی اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، وہ پراپر ایک جو ہے وہ چیزیں جو ان چیزوں کو جو میں ٹیکنیکلز کی بات کروں وہ ان چیزوں کو فلفل کرتے ہوئے آگے چلتی ہیں۔ پرائز جو ہوتی ہے پراپر جو آپریٹر ہوتا ہے نا وہ اس کو 5 منٹ 15 منٹ مختلف چیزوں پہ وہ پراپر طریقے سے فلفل کر رہا ہوا چل رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جب بھی بلش اگر ریورسل آنا ہو تو مارننگ سٹار کیسے بن جاتا ہے؟ خود بخود نہیں بنتا، آپریٹر بناتا ہے۔ آپریٹر جب بناتا ہے تو ہم جیسے لوگ جب ٹیکنیکل سمجھ رہے ہوتے ہیں پھر ہم بھی اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ مارننگ سٹار جب آ گئے، جب ایوننگ سٹار بننا شروع ہو جائے پھر ہم اپنی انویسٹمنٹ نکالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کون بناتا ہے؟ وہ آپریٹر بناتا ہے کہ آپ اب میرے ساتھ میں نے اس میں شارٹ سیل کر دی ہے، اب آپ بھی شارٹ سیل کریں اور یہاں سے نیچے کی تیاری کریں، کیونکہ اس نے ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ صرف اس کا پیسہ اتنا کافی نہیں ہوتا کہ وہ اکیلے ہی سارا کچھ مینیج کر رہا ہو، البتہ وہ آپریٹر ضرور ہوتا ہے، اسے ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیکنیکلز جو سارے سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ خود ٹیکنیکلز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ یہاں سے امریکہ یا انگلینڈ چلے جائیں اور آپ کہیں جی میں یہاں پہ بزنس کرنے آیا ہوں یا کچھ ایسا کام کرنے آیا ہوں، لیکن آپ کو انگلش لینگویج نہیں آتی، تو آپ کا پھر بزنس آپ خود سمجھ لیں گے کہ اس کا کیا حال ہوگا نا۔ تو بات اس طرح کہ آپ کو اسٹاپ لاس لگانا آنا چاہیے۔ سب سے بڑھ کے یہاں پہ میں نے جو دیکھا ہے ایک چیز وہ یہ دیکھا ہے کہ اماؤنٹ ایک دم بڑی لے آتے ہیں، بڑی سے مراد 50 لاکھ 60 لاکھ، اور وہ گٹھی کی ایک گٹھی پھنسی ہوئی ہے۔ میں نے ایک ایسے بھی جاننے والے ہیں ان کا میں نے دیکھا ہے جو کلائنٹ ہے، وہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک کوانٹٹی میں WTL اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک کوانٹٹی میں، اور جب وہ نیچے آ رہا تھا نا انہوں نے وہاں پہ اٹھا لیا تھا۔ تو اب سوال ہے کہ وہ وہاں سے کیسے نکلیں گے؟ تو بات ہے کہ جب آپ نے اتنا بڑا سرمایہ اگر آپ مارکیٹ میں لے ہی آئے ہیں، اگر ٹھیک ہے بغیر سیکھے سمجھے آپ اگر مارکیٹ میں اتنا بڑا سرمایہ لے آئیں، کیونکہ مارکیٹ رسک کی جگہ ہے،
تو آپ کو اگر ٹیکنیکلز بھی نہیں آتے، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس سرمایہ ہے، دیکھیں یہاں پہ سرمایہ ہی ہر کسی نے اٹھایا ہوا ہے۔ مونوپلی جو ہے ان لوگوں کی ہے جو اس مارکیٹ کا بیہیویئر کو سمجھتے ہیں، جو ٹیکنیکلز کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی مونوپلی ہے۔ وہ بہت ہی آٹے میں نمک کی تعداد ہے ان کی، کہ وہ بہت کم لوگ ہیں، اور ہر کسی نے یہاں پہ جو ہے وہ سرمایہ اٹھایا ہوا ہے۔ ہر کسی کے پاس لاکھ یا 50,000 ہے، سرمایہ ہی اٹھایا ہوا ہے۔ ٹیکنیکلز بہت کم لوگوں کو آتے ہیں۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر لیں، اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا اگر آپ لوگ خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا، تو آپ کم از کم یہاں پہ ایڈوائزرز کی سروسز لے لیں، اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ خود بھی آپ سیکھیں۔ یہ سب باتیں میں وہی بتا رہا ہوں کہ جو میں نے اپنی زندگی میں آبزرو کی ہیں، کہ انڈیویولز ان وجہ سے جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں۔ وہ تباہ کیوں ہیں؟ کہ وہ اپنے جتنا ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑی پوزیشن لے لیتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ کل صبح یہ چلے گا، تو انہوں نے، ایک میرا دوست ہی ہے وہ جاننے والا، وہ یہاں پہ اسی مارکیٹ میں میرا دوست بنا تھا، کہتے ہیں جب میں نیا آیا تو سوشل میڈیا اوپن کیا تو 3-4 بروکرز کے بندے تھے، وہ اس نے لگایا AGL لے لو، AGL لے لو، انشاءاللہ مجھے دعائیں دو گے۔ کہتا ہے میں نے اس کے نیچے کمنٹس پڑھے، سارا کچھ میں نے لے لیا۔ وہ یقین کریں وہ میری اماؤنٹ سے آدھی اماؤنٹ پہ نیچے آ گیا۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے تو سن لیا تھا، میں نے اس کو لے لیا۔ اب بات ہے کہ وہ پھر شوق سے آیا ہے یہاں پہ سیکھنے کے لیے ٹیکنیکل کورس میرے پاس، کہ آپ مجھے ٹیکنیکل کورس کرائیں۔ وہ شوق سے آیا کہ آپ مجھے ٹیکنیکل کورس کرائیں۔ پھر اسے میں نے ٹیکنیکل کورس پورے طریقے سے سمجھایا، کرایا اسے۔ پھر اب ایک موو کی سمجھ آتی ہے کہ موو ایک کس طریقے سے لی جائے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ اگر اتنی بڑی اماؤنٹ لے کے آئی گئے، سب سے پہلے اگر آپ اس کو، پہلی بات، آپ اتنی بڑی اماؤنٹ لے کے مت آئیں۔ اگر آپ اتنی بڑی اماؤنٹ لے کے آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں بھی کماؤں، تو آپ کم از کم ایڈوائزری ایک لے لیں، جہاں سے آپ کو پراپر طور پہ سروسز ملیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو پراپر طور پہ گائیڈ کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ ٹیکنیکلز کو سیکھیں۔ یہی صرف یہاں پہ کامیابی کا ایک راز ہے کہ آپ کو جب ٹیکنیکلز آ جائیں نا، دیکھیں مارکیٹ اگر کریش بھی ہو رہی ہو نا، آپ نے صرف سٹاپ لاس لگایا ہو، دیکھیں مارکیٹ جب نیچے آئے گی نا، وہ ایک دم منٹوں میں تو نہیں آئے گی نا لوور لاک پہ، ایک دم نہیں آتی، آہستہ آہستہ آئے گی۔ جب آہستہ آہستہ آئے گی تو کچھ لوگوں کو تو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مارکیٹ کریش ہونے والی ہے، وہ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ معمولی سی ڈپ آئے گی، کوئی نہیں، 1,000 2,000 5,000 کی مندی آئے گی، وہ ہولڈ کرتے ہیں۔ اب وہاں سے جب نیچے آئے گی تو کوئی نہ کوئی اسے بائی کر ہی رہا ہوگا، آپ کا سٹاپ لاس ہٹ ہو جائے گا، آپ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ جب آپ سائڈ پہ ہو گے تو خدا نہ خواستہ مارکیٹ اگر، ویسے بات بتا رہا ہوں کہ اگر کریش بھی ہو جائے تو آپ کا سرمایہ جو ہے نومینل سے لاس سے باہر آ جائے گا۔ لیکن نومینل سا لاس وہ کب ہوگا؟ جب آپ کو ٹیکنیکل سمجھ آئیں گے کہ یہ سپورٹ اگر ٹوٹی تو یہاں سے پھر مارکیٹ کتنا نیچے جائے گی، آپ کو خود پتہ ہوگا۔ ہم سٹاپ لاس جب لگواتے ہیں تو وہاں پہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا سٹاپ لاس ہٹ کر کے مارکیٹ اوپر چلی جائے، یا سٹاپ لاس اوپر سے ہٹ کر کے مارکیٹ نیچے آ جائے شارٹ سیل میں۔ ہمارا سٹاپ لاس جو ہوتا ہے وہ پھر کافی اتنا ہوتا ہے کہ جہاں سے ہٹ اگر خدا نہ خواستہ کر دے تو وہاں سے وہ کافی زیادہ سپیڈ سے نیچے پھر پرائز آتی ہے، اور پھر ہمیں اچھی اپرچونٹی دیتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا لیول ہوتا ہے، اسٹرانگ سپورٹ ہوتی ہے کہ اگر اس لیول سے اوپر جائے گا، ٹچ کر کے پھر اوپر جائے گا، البتہ اگر توڑی تو پھر یہ نیچے ہی آئے گا، یہ اوپر نہیں جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہے ٹیکنیکل سیکھنے کی۔ ٹیکنیکل اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا اس ویڈیو میں ہمارا نمبر موجود ہے، آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایڈوائزری لینا چاہتے ہیں، سروسز لینا چاہتے ہیں واٹس ایپ گروپ کی، آپ وہ بھی ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی ویڈیو میں ہم نے سٹارٹ میں اپنا نمبر دیا ہوا ہے۔ اور سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھ لیجئے گا، آپ نے جو میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی، ایک وقت آتا ہے مارکیٹ میں، یہ ایک میں اب سب سے آخر میں بات بتا رہا ہوں کہ جو سب سے قیمتی بات ہے کہ مارکیٹ میں آپ نے ہر وقت بائنگ کی طرف نہیں رہنا، ہر وقت بائنگ کی طرف نہیں رہنا، البتہ آپ نے ہر وقت کیش کی طرف ضرور رہنا کہ آپ جب نکلیں تو کیش کے ساتھ آپ کے باہر آئے ہوئے ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ میں دیکھیں، چھوٹی سی سائیکی بتا دیتا ہوں، باقی آپ کو خود سمجھ لگ جائے گی بات میری۔ دیکھیں جب بڑے جو پلیئرز ہوتے ہیں نا، میں نام لے لیتا ہوں، AKD، JS بینک، RF حبیب، مناف، جتنے بھی وٹ ایور ہیں، جتنے بھی نام ہیں، جب یہ مال اٹھاتے ہیں نا، مال اٹھانے کے بعد اوپر لے کے چلے گئے، اب انہوں نے منافع کیسے لیں گے؟ یہ انہوں نے مال بیچنا ہے۔ ایسی بات ہے کہ جب انہوں نے مال خریدا ہے تو اوپر جا کے انہوں نے سیل آؤٹ تو کرنا ہی ہے۔ وہ سیل آؤٹ کس کو کریں گے؟ کسی نہ کسی کو کریں گے۔ انسٹیٹیوشنز اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ وہ ان سے مہنگا مال لیں، وہ انہی کے ساتھ یا ان سے پہلے کی بائنگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بعد میں آتے ہیں جو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے سے پہلے اگر آپ نے بائنگ کر لی، میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں، جیسے یوسف ویونگ تھا،
اب دیکھیں اس کو 2 اپر کیپ لگیں، جیسے کیپ لگتے کہ میرے گروپ میں آواز آنا شروع ہوگی انڈیویجولس کی، سارے اس کو بائی کر لیں. ارے بھائی 2 ہفتے پہلے وہ سویا ہوا پڑا ہوا تھا، کوئی اسے پوچھ بھی نہیں رہا تھا، اس وقت آپ نے کیوں نہیں بائی کیا؟ آپ کو بھی یاد 2 اپر کیپ 2 روپے آپ کو مل جاتے پینی سٹاکس پہ، اور اس سے بہتر کیا چاہیے تھا. لیکن جب چیز چل گئی، جب انہوں نے چیز کو اپر کیپ لگا دیا، آپ اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے آگے بیچیں، آپ ہم سے منافع کمائیں. کیوں آپ کے پیسے اتنے آپ نے وہ ناجائز طریقے سے کمائے ہوئے ہیں کہ جس میں حلال کام ہے اور حرام زیادہ ہے، کہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آئیں جی ہم آپ سے مال خرید رہے ہیں، آپ ہم سے نفع لیں اور مہنگا مال ہمیں دے دیں. یہ تو کاروبار نہ ہوا. یہ تو پھر سیدھی آپ نے خودکشی کر لی اپنے معاشی، اپنے ساتھ جو اپنا معاشی آپ کا نظام ہے، وہ معاشی جتنا بھی آپ کے پاس معاش ہے اس کو آپ نے خود ہی خودکشی پہ لگا دیا کہ ہم نے مہنگی چیز اٹھا لی ہے. کتنے لوگ پھنسے تھے ٹیلی میں جب وہ 1918 کا اس نے ہائی لگا کے دوبارہ نیچے آیا تھا 14 پہ، تو کتنے لوگوں نے شدید قسم کا نقصان اپنا کیا تھا. میں گواہ ہوں اس چیز کا. جتنے میرے پاس آئے تھے سب نے کہا تھا سر ہم ٹیلی میں پھنسے ہوئے ہیں. کیوں؟ جب یہ لاک جا رہا تھا ہم اس کے پیچھے بھاگے. ٹریڈ میں ابھی اتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. 64 63 62 کی بائنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. نیٹ سول میں 280 کی بائنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وجہ یہ تھا فومو. یہ لوگ پیچھے بھاگ جاتے ہیں کہ ہمارے سے اپرچونٹی مس نہ ہو جائے، کہ ان شہیدوں کے جو یہ سارے شہیدوں کے نام آ رہے ہیں نا، ان میں ہمارا نام مس نہ ہو جائے. وہ وہاں پہ جیسے ان ہوتے ہیں، وہ ایک عدد 5-6 روپے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اور اوپر جائے گا، تھوڑا نیچے آیا، یہ ڈپ لے رہا ہے. وہ ڈپ نہیں لے رہا ہوتا، وہ پروفٹ ٹیکنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر طریقے سے مارکیٹ کو سمجھیں ایسے کہ مارکیٹ آپ کو خود بلائے گی کیسے؟ کہ جب ان لوگوں نے مال اٹھا لیا، اب جیسے یوسف ہے 2-4 یہ اوپر 2 لاک تو لگا چکا ہے، اب اس کے بعد یہ تھوڑی ڈپ دیں گے. جیسے ٹیلی کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جیسے مال نیچے سے اٹھایا، اوپر لے کے گئے، اوپر جا کے تھوڑی پروفٹ ٹیکنگ کی، پھر نیچے لے کے آئے، اب اوپر لے کے گئے. اب دیکھیں یہ 22 24 26 تک اگر یہ چلا بھی جائے، اب بہت سے لوگ اسے صرف آبزرو کر رہے ہیں. جب یہ چلا جائے گا نا 22 سے اوپر، تو اس میں بائنگ کرنے کی طرف جائیں گے، کچھ سوچ رہے ہوں گے. پھر یہ اوپر سے جب جا کے ڈپ لے گا نیچے، یہ لوگ اوپر سٹک ہو جائیں گے. سٹک کیوں ہوں گے؟ کیونکہ جب ایک چیز اوور باٹ ہو چکی ہے، اوپر جا چکی ہے، اب اس میں پروفٹ ٹیکنگ کا وقت آ چکا ہے اور یہ لوگ بائنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. سوال یہ ہے میرا کہ جب وہ 14 پہ تھا تب آپ کیوں نہیں اس میں بائنگ کرتے؟ جتنے بھی انڈیویجولز ہیں آپ بھی تو بائنگ وہاں پہ کر کے رک سکتے ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں صبر نہیں ہے، آپ لوگوں کو ایک نالج نہیں ہے، مطلب کہ آپ لوگوں کو نو ہی نہیں ہے مارکیٹ کی. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو آج سے نہیں 2005-6 سے کام کر رہے ہیں، لیکن سٹل وہ سیم ایسے ہی کام کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹیکنیکلز نہیں سیکھے ہوئے. انہوں نے جب یا اگر لاسز میں آئے ہیں تو انہوں نے صبر کرنا شروع کر دیا ہے، اور جب پروفٹ میں آتے ہیں تو امیجیٹ وہ پروفٹ بک کر کے باہر آ جاتے ہیں. یاد رکھ لیں مارکیٹ میں اگر آپ ڈیلی ٹریڈ لیں گے تو پھر آپ ڈیلی ہی نقصان کھائیں گے. اگر آپ ونس ان اے بلو مون ٹریڈ لیں گے آفٹر کنفرمیشن تو یقین کریں آپ کو پروفٹ ہوگا. مارکیٹ جو ہے وہ ڈیلی پروفٹ نہیں دیتی. ہاں ایک فیز آتا ہے آپ کو بائنگ کا موقع دے گی، آئیں میں آپ کے لیے حاضر ہوں، وہ اوپر جائے گی، آپ کو پروفٹ کا موقع دے گی، آپ وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ کریں. یہی کام کرنے کا انداز ہے مارکیٹ میں، اور اسی طریقے سے آپ مارکیٹ میں اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ادروائز جیسے میں نے آپ کو پیچھے ساری غلطیاں بتائیں، اگر آپ انہی غلطیوں پہ چلتے رہے تو آپ کو پھر بہت زیادہ نقصان ہوگا.